یہ کہانی اس وقت کی ہے جب عرب کے ریگستانوں میں طاقت قبیلوں اور عزت کی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ مکہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ ایک مقدس امانت تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور تاریخ نقش تھی، مگر وقت کے ساتھ وہ زمین قبائلی تقسیم کا شکار ہو گئی۔ ہر قبیلہ خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا اور ہر سردار اپنی طاقت کو آخری سچ مانتا تھا۔ اسی ماحول میں ایک کہانی شروع ہوتی ہے، ایک ایسے نوجوان کی جسے لوگ شروع میں پہچان نہیں پاتے۔ وہ اپنی زندگی کے سخت ترین مراحل سے گزر رہا تھا۔ بچپن میں اسے تانے ملتے تھے کہ وہ اپنی اصل پہچان سے دور ہے، یہ الفاظ اس کے دل میں چپتے تھے، مگر وہ ٹوٹا نہیں تھا بلکہ اندر ہی اندر مضبوط ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی آگ تھی جو اسے ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ دور علاقے میں رہتا تھا، مگر اس کے خواب کبھی نہیں رکے۔ ہر رات وہ مکہ دیکھتا، خانہ کعبہ کو دیکھتا اور محسوس کرتا جیسے کوئی غیبی طاقت اسے بلا رہی ہو۔ ایک آواز بار بار آتی، واپس آؤ۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب اس نے فیصلہ کیا اب واپسی ضروری ہے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، صحرا کی سخت گرمی، دنوں کا سفر، راتوں کی تنہائی اور ہر طرف خطرات، مگر اس کے اندر کا یقین سب سے مضبوط تھا۔ وہ چلتا رہا، ننگے پاؤں گرم ریت پر، مگر مضبوط ارادے کے ساتھ۔ ہر قدم ایک امتحان تھا مگر وہ رکا نہیں۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے ایک مختلف دنیا دیکھی۔ لوگ بٹے ہوئے تھے، قبائل میں تقسیم تھے، ہر طرف دشمنی، غرور اور شک تھا، مگر خانہ کعبہ وہاں موجود تھا، خاموش مگر طاقتور۔ وہ نوجوان جب مکہ میں داخل ہوا تو نہ دولت تھی، نہ طاقت، نہ قبیلہ، وہ صرف ایک عام انسان تھا، مگر اس کے اندر ایک غیر معمولی سوچ تھی۔ اس نے چھوٹے کام شروع کیے، خاموشی سے محنت کی۔ لوگ اسے محسوس کرنے لگے کہ یہ عام نہیں ہے، اس کی دیانت، اس کا اخلاق اور اس کی مستقل مزاجی اسے آگے لے آئی۔ آہستہ آہستہ وہ مکہ کے اہم لوگوں کے قریب آ گیا۔ وہ جانتا تھا اصل مسئلہ طاقت نہیں بلکہ تقسیم ہے، اور اگر عرب کو بچانا ہے تو اتحاد ضروری ہے۔ وہ مختلف قبائل میں جاتا اور لوگوں کو سمجھاتا، تم سب ایک ہو، تمہاری جڑ ایک ہے۔ کچھ لوگ سنتے، کچھ انکار کرتے، مگر وہ رکا نہیں۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ اثر بننے لگی، اور پھر ایک وقت آیا جب قیادت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ صرف ایک انسان کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک پورے دور کی تبدیلی تھی، اور اصل داستان ابھی باقی تھی۔ مکہ کی فضا بدل چکی تھی، مگر یہ تبدیلی مکمل نہیں تھی۔ اب بھی قبائل کے دلوں میں شک باقی تھا، اور طاقت کی بھوک کم نہیں ہوئی تھی۔ نوجوان جس نے سب کو جوڑنے کی کوشش کی تھی اب ایک نئے امتحان کے سامنے تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اصل مشکل ابھی شروع ہوئی ہے، ختم نہیں۔ لوگ اس کی بات سنتے تھے مگر دل مکمل طور پر نہیں مانتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے مفاد کے حساب سے سوچ رہا تھا۔ اتحاد صرف لفظ بن کر رہ گیا تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ تبدیلی وقت مانگتی ہے، اور وقت آسان نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ قبائل میں گیا، مگر اس بار ماحول مختلف تھا۔ اب ہر بات میں سوال تھا، ہر جواب میں شک تھا، اور ہر نظر میں انتظار بھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے مزاحمت بھی بڑھنے لگی۔ کچھ لوگ اس کی سوچ کو خطرہ سمجھنے لگے، یہ نوجوان صرف باتیں کرتا ہے مگر طاقت کا نظام نہیں بدل سکتا۔ یہ جملے ہر طرف سنائی دینے لگے، مگر وہ جانتا تھا اصل جنگ تلوار کی نہیں، سوچ کی ہے۔ وہ لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ تقسیم صرف کمزوری پیدا کرتی ہے، مگر ہر جگہ آسانی نہیں تھی۔ کچھ سردار کھل کر مخالفت کرنے لگے، اور مکہ میں ایک غیر واضح ٹینشن پیدا ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ایک عجیب تبدیلی شروع ہوئی۔ کچھ چھوٹے قبائل اس کی بات ماننے لگے، وہ سمجھنے لگے کہ الگ رہ کر کوئی فائدہ نہیں۔ آہستہ آہستہ ایک نیا رجحان پیدا ہونے لگا، اگر اتحاد ممکن ہے تو کیوں نہ آزمایا جائے؟ یہ سوال پورے علاقے میں گونجنے لگا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ سوچنے والے لوگ بڑھ رہے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب طاقت کا توازن ہلنے لگا۔ پرانی طاقت کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئی۔ جو لوگ سالوں سے اقتدار میں تھے وہ خوفزدہ ہونے لگے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا کنٹرول کمزور ہو رہا ہے۔ اب کھلی مخالفت شروع ہو گئی۔ اس نوجوان کے خلاف باتیں تیز ہونے لگے، مگر اس نے جواب نفرت سے نہیں دیا، صبر سے دیا۔ وہ جانتا تھا جلد بازی سب کچھ خراب کر سکتی ہے۔ ایک دن ایسا آیا جب ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ قبائل دوبارہ تقسیم کے قریب پہنچ گئے، ہر طرف ٹینشن تھا،
हर कोई तैयार था, ये लम्हा फैसला कुन था, तो मक्का हमेशा के लिए टूट जाता। फिर एक नया निज़ाम जन्म लेता। वो नौजवान अकेला खड़ा था, मगर उसका यकीन मजबूत था। इसने सबको इकट्ठा करने की आखिरी कोशिश की। इसी लम्हे एक अहम तब्दीली हुई। कुछ बड़े लोग जो पहले खामोश थे अब बोलने लगे। उन्होंने कहा कि शायद वक्त आ गया है सोच बदलने का। ये जुमला पूरे माहौल को हिला गया। पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। कबाइल के दरमियान बातचीत शुरू हुई। जो पहले नामुमकिन लगती थी अब हालात बदलने लगे थे। दुश्मनी की जगह बातचीत आ रही थी। कुछ कबाइल ने इत्तेहाद पर गौर शुरू किया। ये अभी मुकम्मल नहीं था, मगर आगाज जरूर था। नौजवान समझ गया था कि रास्ता लंबा है, मगर बंद नहीं। वो हर कदम को अहम समझ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता एक नया निजाम सामने आने लगा। लोग समझने लगे कि सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, असल चीज इत्तिफाक है। मक्का में एक नया सोचने का दौर शुरू हो रहा था। ये वो लम्हा था जब पुरानी सोच कमजोर होने लगी और नई सोच जन्म ले रही थी। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक बड़े सफर का अगला हिस्सा था। अब जो होने वाला था वो पहले से भी ज्यादा अहम था। कबाइल अभी मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद नहीं हुए थे, मगर तब्दीली शुरू हो चुकी थी और असल तारीख अभी लिखी जा रही थी।